الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور نبی کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر گیا تو راستے میں تھے تو آواز آئی. اتنی خوبصورت اور اتنی بلند آواز تھی. وہ آواز کیا تھی؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا. پھر چلتے گئے پھر سے یہ آواز آئی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا. پھر چلتے گئے پھر سے یہ آواز آئی. اتنی خوبصورت اور اتنی بلند آواز تھی. وہ آواز کیا تھی؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا. پھر میں نے حضور نبی کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا کون سا عاشق ہے جو ان پہاڑوں میں اتنی بلند آواز اور اتنی خوبصورت آواز سے ذکر و اذکار کر رہا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں وہ ان کے اوپر جو چھوٹا پتھر پڑا ہے وہ مجھ پر درود اور سلام بھیج رہا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے, قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے, ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے, قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے. میرے آقا کریم بھی صائم میرا اللہ درود پڑتا ہے. اگر نہ مانگو تو عطا کرتا ہے, اگر مانگ لو تو بے حساب دیتا ہے. یہاں سے میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اس کا ترجمہ یہ ہے بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ یعنی فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, ہم ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی خوب درود اور سلام بھیجو. اور ان کے ساتھ چھوٹا سا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شان کے بارے میں تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں
کیا دیکھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز ختم ہونے کے بعد ایک شخص آیا، ٹوکرا پکڑا ہوا تھا کھجوروں کا بھرا ہوا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا اور کہا کہ یہ نمازیوں میں تقسیم کر دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیوں کے بیچ میں سے شروع کیا بانٹنا، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، مجھے زیادہ کھجوریں عطا فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی، جتنی نمازیوں کی تقسیم کی اتنی ہی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبح آنکھ کھلنے کے بعد فجر کی اذان ہوئی تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کروائی، اور نماز ختم ہونے کے بعد ایک صحابہ آئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ٹوکرا پیش کیا کھجوروں کا بھرا ہوا اور کہا کہ یہ نمازیوں میں تقسیم کر دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیوں کے بیچ میں سے شروع کیا، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں 3 دن سے بھوکا ہوں، مجھے زیادہ کھجوریں عطا فرمائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی، شام کو آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے زیادہ کھجوریں عطا فرمائی تھی جو میں تمہیں زیادہ کھجوریں عطا فرماتا۔ یہ ہے میرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اور یہ جو شیعہ بک بک کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھونکتے ہیں، ان کو بتا دے کہ اگر انہوں نے بھونکا تو ہم ان کی زبان کھینچ کے کتوں کے آگے ڈال دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔